بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 15 جنوری 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا پھر مکالمہ الہی کا دعویٰ ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، سنت اللہ سے بھی یہ بات ثابت ہے اور انسان کے دل کی طرف بھی یہی چاہتی ہے۔ فتوح الغیب میں بھی ایسے لکھا ہے اور اشاعت و سنہ میں بھی چھپا تھا، وَلَهُم مُّکَالِمَاتٌ۔ مجدد صاحب نے بھی یہ لکھا ہے اور ولی و نبی میں قلت و کثرت مکالمات کا فرق بتایا ہے۔ یہ نبی کا لفظ صرف انہی معنوں میں ہے اور اپنی اپنی اصطلاح ہے، ورنہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عوام الناس کو بزن کرنے کے لیے ہم پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ملائکہ کے منکر ہیں، کبھی کچھ، حالانکہ ہم ملائک پر، خدا کی کتابوں پر، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہشت، دوزخ، عذاب قبر، تقدیر، حشر اساس، سب پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایسے امور کی تفاصیل خدا کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ معتاد مذہب یہی ہے کہ انسان مجمل پر ایمان لاوے اور تفاصیل کو حوالہ بخدا کر دے۔ باقی رہا شریعت کا عملی حصہ، سو ہمارے نزدیک سب سے اول قرآن مجید ہے، پھر احادیث صحیحہ جن کی سنت تائید کرتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہ ملے تو پھر میرا مذہب تو یہی ہے کہ حنفی مذہب پر عمل کیا جاوے، کیونکہ ان کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی یہی ہے۔ مگر ہم کثرت کو قرآن مجید و احادیث کے مقابلہ میں ہے سمجھتے ہیں۔ ان کے بعض مسائل ایسے ہیں کہ قیاس صحیح کے بھی خلاف ہیں۔ ایسی حالت میں احمدی علماء کا اجتہاد اولا بالعمل ہے۔ دیکھو، مفقود الخبر کے لیے 90 برس یا کم و بیش میعاد رکھی ہے، یہی نہیں کہہ دیا کہ وہ نکاح نہ کرے، یہ واہیات ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین نے عرض کیا کہ حضور شاہ صاحب علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ جس ملک میں جس مذہب کی کتابیں بس سہولت میسر آئیں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ فرمایا بے شک ہماری طرف حنفی مذہب کی کتابیں ہی ہیں، اعمال کے اثر روح تو معرفت الہی و اخلاص ہے، یہ نہ ہو تو یہ لفظی جھگڑے ہیچ ہیں۔ ہماری باسط کی ایک بھاری غرض یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو عملاً مسلمان بنا دیں بلا تاریخ۔ ایک شخص کا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا کہ روزہ دار کو آئینہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے۔ اسی شخص کا ایک اور سوال پیش ہوا کہ حالت روزہ میں سر کو یا داڑھی کو تیل لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے۔ اسی شخص کا ایک اور سوال پیش ہوا کہ روزہ دار کی آنکھ بیمار ہو تو اس میں دوائی ڈالنی جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ سوال ہی غلط ہے، بیمار کے واسطے روزہ رکھنے کا حکم نہیں۔ اسی شخص کا یہ سوال پیش ہوا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو اس کے عوض مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، اس کھانے کی رقم قادیان کے یتیم فنڈ میں بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا ایک ہی بات ہے، خواہ اپنے شہر میں کسی مسکین کو کھلائے یہ یتیم اور مسکین فنڈ میں بھیج دے۔ سوال پیش ہوا کہ روزہ دار کو خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے۔ پھر سوال پیش ہوا کہ روزہ دار آنکھوں میں سرما ڈالے یا نہ ڈالے؟ فرمایا مکروہ ہے، اور ایسی ضرورت ہی کیا ہے کہ دن کے وہ سرما لگائے، رات کو سرما لگا سکتا ہے۔ ایک شخص کا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا کہ جو شخص بسبب ملازمت کے ہمیشہ دورہ میں رہتا ہو اس کو نمازوں میں قصر کرنی جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جو شخص رات دن دورے پر رہتا ہے اور اسی بات کا ملازم ہے وہ حالت دورہ میں مسافر نہیں کہلا سکتا، اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک شخص کا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا کہ نماز فجر کے اذان کے بعد دوگانہ فرض سے پہلے اگر کوئی شخص نوافل ادا کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا نماز فجر کی اذان کے بعد سورج نکلنے تک 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نماز نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا کہ بندوق کی گولی سے جو حلال جانور ذبح کرنے سے پہلے مر جائے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا گولی چلانے سے پہلے تکبیر پڑھ لینی چاہیے، پھر اس کا کھانا جائز ہے۔ 16 جنوری 1907 آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام باہر سیر کو تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت مولوی سید محمد حسن فاضل امروئی نے مسیح موعود کے متعلق ایک حدیث نواس بن سمان کی جو حاشیہ مسند احمد بن حنبل پر چڑھی ہوئی ہے کہ 2 جملے پیش کیے۔ ایک جملہ ہے کہ تقبض له الارض
یعنی مسیح موعود کے لیے زمین طے کی جاوے گی، جس سے ریل اور اگن بورڈ وغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ کتب و رسالہ جات تبلیغ اسلام کے یورپ و امریکہ وغیرہ ممالک میں انہی ذرائع سے شائع ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اس سے پہلے کسی معمور بن اللہ کے لیے طی الارض واقع نہیں ہوا اور نہ ہی اسباب ظاہر ہوئے تھے۔ دوسرا جملہ اس حدیث میں سے مولوی صاحب نے یہ پیش کیا، مسبن مریمہ یکون لہو ارفع قدرم و یوزم مسہو، یعنی جو شخص کہ چھوئے گا مسیح موعود کو، اس کی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہوگی، اور اس کا مس کرنا اور چھونا، اس کے حلقہ خادمین میں داخل ہونا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس حدیث کی خبر بھی نہیں۔ قریباً 31 برس کا الہام مطبوعہ برائن احمدیہ میں درج ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اس الہام کا مضمون قریباً حدیث مذکورہ سے ملتا ہے۔ 24 جنوری 1907 حضرت اقدس علیہ السلام بوقت صبح ماں باپ باہر سیر کو تشریف لے جاتے ہیں۔ آج جب حضرت اقدس باہر تشریف لائے تو پہلے ایک بھائی نو مسلم نے دعا کے لیے عرض کی۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ حضور یہ شخص اپنی قوم میں واعظ بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واضح و اعمال صالحہ کا فائدہ تو تبھی ہوتا ہے کہ محض خدا کے لیے ہو، اس میں کوئی غرض نہ ہو۔ رہائی عمل کو خدا تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اگر عمل میں کسی اور کو شریک سمجھا جائے تو خدا کیے ہوئے عمل کو رد کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے اس سے اس کا ثواب بھی لو۔ بعد ازاں قادیان کے عاریوں کے تعصب اور ان کی حق پوشی کا ذکر ہوا کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے نشانات بینات دیکھ کر ان کو چھپا رہے ہیں۔ اثناء راہ میں آج کے الہام بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اہل بیت ناپاکی دور کر دے اور تم کو بالکل پاک کر دے۔ پھر 25-26 برس کے ایک پرانا الہام بیان فرمایا جو کسی شخص کے متعلق ہے، فرتدہ اعلی آثار ما ووہب لہ الجنہ، اتنے میں طاقت بالا اس کو کھینچ کر لے گئی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، پھر وہ دونوں پچھلے پاؤں واپس لوٹ گئے اور اس کو جنت عطا کی گئی۔ مفتی محمد صادق صاحب نے ایک شخص کے خط میں سے بیان کیا کہ وہ پوچھتا ہے کہ جب صبح روشن ہو جائے تو اس وقت فرضوں سے پہلے صبح کی سنتوں کے بعد نوافل کی نماز درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت اقدس مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ 2 رکعت سنت کے سوا فرضوں سے پہلے اور کوئی نماز جائز نہیں۔ پھر مفتی محمد صادق صاحب نے ایک شخص کا خط پیش کیا کہ وہ پوچھتا ہے کہ مشکلات و مصائب کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، استغفار بہت پڑھے اور اپنے قصوروں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ 26 جنوری 1907 بوقت ظہر ایک احمدی بھائی کا خط پیش کیا گیا کہ میں نے ایک احمدی بھائی کے 2 بیٹوں کا معالجہ کیا تھا، ایک ان میں سے شفا یاب ہوا اور دوسرا مر گیا، اور اس بھائی نے 10 روپے فیس کے دیے تھے، کیا وہ میرے لیے جائز ہیں؟ فرمایا ہاں جائز ہیں۔ تعریف ولیمہ بھی اس ضمن میں حضور اقدس سے پوچھی گئی تھی۔ حضور نے فرمایا، ولیمہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والا نکاح کے بعد اپنے احباب کو کھانا کھلائے۔